الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وقال تعالی الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ حاضرین گرامی، ہمارا درس ایک انتہائی نازک موضوع پر جاری ہے، تکفیر و ضوابط و تکفیر المعین۔ کسی معین یعنی متعین شخص کو کافر قرار دینے کے ضوابط۔ تمہیدی طور پر جو کلام ہم نے پچھلے درس میں مصنف کے عبارتوں کے ذریعے سے جانا، اس معاملے کی نزاکت اور اہمیت بتائی کہ اگر ایک شخص مسلمان ہے اور آپ یا کوئی شخص اسے کافر قرار دیتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی خطرناکی اور اس کی نزاکت آگے کی باتوں سے ظاہر ہو رہی ہے، اور خاص طور سے انہوں نے پچھلے درس میں ہم نے جانا تھا، یہ بتایا کہ موجودہ دور میں جہالت اور دین سے ناواقفیت اتنی عام ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دینی شکل و صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گرد و پیش میں دین کی دکان چلانے والے لوگ جو صحیح عقیدے اور قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات سے واقفیت نہیں رکھتے، عقائد کا صحیح ادراک نہیں رکھتے، ایسے لوگ عوام کی رہنمائی کر رہے ہیں اور سنت کی بجائے بدعت، توحید کی بجائے شرک کی تعلیمات دیتے ہیں، بلکہ شرک کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایسے میں بہت سارے وہ لوگ جو عوام کی یا جہالت والی صفت سے متصف ہیں، ان کے بارے میں یہ بات قابل غور ہے کہ وہ بہت سارے امور کو دین سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، جبکہ ان کے سامنے دلیل اور حجت واضح نہیں ہے۔ اس تناظر میں شیخ نے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، یہ کہا تھا کہ علماء کا انتہائی سخت اور شدید اور اولین فریضہ ہے کہ وہ توحید اور سنت کی تعلیم کو، خاص طور سے عقائد کے باب کو لوگوں کے سامنے بار بار کھول کے بیان کریں صاف انداز میں۔ اس ضمن میں انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت سے استدلال بھی کیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ بینات اور ہدایت جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے، اللہ کے نازل کرنے کے باوجود اسے لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ یہ آیت ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، اس جرم کے پاداش میں اللہ کی بھی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے ان پر، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ آگے شیخ نے کچھ روایتیں نقل کی۔ میں نے گزشتہ درس میں 2 روایتیں پیش کی تھی۔ ایک تو یہ کہ صحیح مسلم کی حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر بغی اور زیادتی نہ کرے۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شیخ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان پر سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آپ اسے کافر قرار دیں۔ کافر کسی کو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے معاملات بطور کافر اس پر جاری ہوں گے۔ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلامی حقوق سے محروم ہو گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے اور اپنے مسلمان رشتہ داروں کے وراثت میں حقدار ہونے، ان سب چیزوں سے محروم ہو رہا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آخرت میں ہمیشہ جہنم میں جانے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانے کا مستحق ہو جاتا ہے کافر۔ اسی لیے امام ابو داؤد نے، یہاں نہیں انہوں نے بیان نہیں کیا، علامہ طحاوی نے شرح العقیدہ طحاویہ میں علامہ ابن ابی العز نے نقل کیا کہ امام ابو داؤد نے باب باندھا کہ کسی مسلمان کے ساتھ سرکشی اور ظلم کا باب، اور اس ضمن میں حدیث نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پچھلے زمانے میں ایک بڑا عبادت گزار آدمی تھا، المجتہد فی العبادہ کا لفظ ہے حدیث میں، کہ عبادت میں بڑی محنت کرنے والا، اور دوسرا ایسا اس کا دوست اور متعلق آدمی تھا جو غلطیاں اور گناہ کا ارتکاب کرتا تھا، یہ اسے ٹوکتا روکتا تھا۔
کہ گناہ مت کرو. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کسی گناہ میں ملوث پایا گیا, تو اس آدمی نے اس سے کہا کہ ایسا نہ کرو. تو اس نے کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے, مجھ کو اور میرے اللہ کو چھوڑ دیجئے, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا, لن یغفر اللہ لک او لا یغفر اللہ لک, اس طرح کا جملہ اس نے کہا. ابو داؤد کی روایت ہے, حسن درجے کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ وہ شخص اس نے کہا کہ اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روح قبض کی, موت دے دی. اور جس شخص جو عبادت میں محنت کرنے والا شخص تھا, اس سے اللہ نے سوال کیا کہ تجھے کیسے معلوم کہ میں اسے معاف کرنے والا نہیں ہوں, یا تجھے کیا میرے معاملات میں اختیار حاصل ہے. اس طرح کا جملہ اس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس نے اسے سوال کیا کہ جو میرا اختیار ہے کیا اس میں تجھ کو کچھ حصے داری حاصل ہو گئی؟ کون ہوتا ہے تو قسم کھانے والا, یہ بولنے والا کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ اور اس شخص سے جو گنہگار تھا اس سے کہا کہ تو میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جا, اور فرشتوں سے کہا کہ اسے جہنم میں ڈال دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد, بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس نے ایک کلمہ کہا, ایک بات کہی, او بقت دنیا ہو و اخرا ہو, او کما قال, کہ اس بات نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دی ایک جملے نے. کتنا خطرناک معاملہ ہے, اندازہ لگائیے. اب آپ اور ہم یا کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے, کسی کو ملعون کہتا ہے, کسی کو جہنمی اگر مخصوص اور متعین کر کے, تو یہ کتنا بھیانک معاملہ ہے, غور کیجئے. اور اس تناظر میں ان روایتوں کو دیکھیے. شیخ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الادب کے درمیان ایک باب قائم کیا, اور جس کا عنوان ہے, باب کا عنوان ہے ترجمۃ الباب, باب ما ینہی عن السباب واللعن, گالی گلوچ اور لعنت ملامت سے ممانعت کا باب, کہ کسی مسلمان کو گالی گلوچ کیا جائے یا اس پر لعنت کی جائے. اس سلسلے میں اس عنوان یا باب کے عنوان کے تحت انہوں نے متعدد احادیث نقل کی. ان میں سے 2-3 کو یہاں پیش کیا. نمبر 1, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, لا یرمی رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ, کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو فسوق یعنی فاسق ہونے, گنہگار ہونے کا الزام دیتا ہے, اگر کوئی دیتا ہے, یا کوئی کسی پر کفر کا الزام لگاتا ہے, تو یہ الزام لگانے پر الا ارتدت علیہ, وہ اسی پر لوٹ آتا ہے. علم یکن صاحبہ کذالک, اگر وہ شخص جسے وہ الزام لگا رہا ہے اگر ایسا نہیں ہے, فاسق یا کافر نہیں ہے, تو جو حکم یہ اس پر لگا رہا ہے وہی حکم اس پر لوٹ آتا ہے. یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ روایت نقل کی. نمبر 2 جو انہوں نے نقل کیا, حضرت ثابت ابن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ آپ نے فرمایا, من حلف علی ملت غیر الاسلام کذبا فہو کما قال, کہ جو شخص کسی ایسی ملت, کسی اور دین کے نام پر قسم کھاتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے, یعنی ایک مسلمان ہے لیکن وہ ہندو مذہب, عیسائی مذہب یا کسی اور مذہب کی قسم کھا رہا ہے, تو وہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہو جائے گا. پھر درمیان میں کچھ عبارت چھوڑ کر انہوں نے نقل کیا, وَمَن لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ, اور جو شخص کسی مومن بندے کو لعنت والا ملعون قرار دے تو یہ اس کے قتل کرنے کے جیسا ہے. کسی خاص آدمی کو کہے کہ تو ملعون ہے یا فلاں آدمی ملعون ہے, تو یہ اسے قتل کرنے کے مترادف ہے. وَمَن قَذَفَهُ بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ, اور جو شخص کسی مسلمان یا مومن آدمی کو کفر کا الزام دے, اس پر کفر کی تہمت لگائے کہ یہ کافر ہے, تو یہ بھی اس کو قتل کرنے کی طرح ہے. صحیح بخاری کی یہ دوسری حدیث نقل کی. اسی طریقے سے بل عقد بابا بعنوان, بلکہ امام بخاری نے اس عنوان کے تحت ایک باب قائم کیا, منعقد کیا, باب من اکفر اخاہ بلا تأویل, کہ باب اس شخص کا جو اپنے بھائی کو بلا تاویل کافر قرار دے, کافر کہے. بلا تعویل کو میں اپنے الفاظ میں آسان زبان میں کہوں کہ بلا سوچے سمجھے, بلا حقیقت کو جانے. ایک آدمی کا کوئی عمل دیکھا, کوئی بات سنی, اور اس کی حقیقت کو جانے بغیر, اس کے اصول و ضوابط کا لحاظ کیے بغیر اسے کافر کہہ دے. تو جو شخص بلا سمجھے بوجھے, بلا تعویل کسی مسلمان کو کافر کہے, اس کا باب,
تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ اس نے کہا، وہ خود ویسا ہو جائے گا جیسا فہو کما قال، تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے کہا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی حدیثیں نقل کی، وہ 2 حدیثیں نقل کی جو الفاظ میں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، وہ کہتے ہیں ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، کوئی بھی شخص اپنے بھائی سے کہتا ہے اے کافر، تو یہ کفر ان دونوں میں سے کسی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ باء لوٹنا، باء بہی لوٹانا، ہاں تو مفہوم میں نے کیا، لفظی ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک اسے لے کر لوٹے گا، لوٹائے گا، ایک لوٹائے گا، مطلب یا تو کہنے والا کافر ہوگا یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ۔ اب یہ کافر ہوگا یا تکفیر، آگے اس کی تشریح بھی آ رہی ہے۔ نمبر 2 اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث بھی امام بخاری نے اس باب میں نقل کی جو حضرت ابو ہریرہ سے ہے، پہلی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے تھی، یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، جب آدمی اپنے بھائی سے، دیکھیے بھائی کا لفظ استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بھی مسلمان ہے، یہ اخوت اسلامی ہی مراد ہے نا، اسلامی بھائی چارہ اور رشتہ، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی سے کہا، مطلب یہ کہ وہ مسلمان ہے، جب وہ اپنے کسی بھائی سے کہتا ہے یا کافر فقط باء بها احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک اسے لوٹاتا ہے یا ایک کی طرف یہ کفر، تکفیر یا کفر لوٹتا ہے، تکفیر یا کفر۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آگے کی شرح سے واضح ہوگا۔ علامہ ابن حجر نے حضرت ابو ذر کی جو پچھلی حدیث گزری اس کا ذکر کرنے کے بعد اس سے کیا مطلب مراد ہے، اس کا مطلب کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی پر کفر کا الزام لگاتا ہے، ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ، یہ والی حدیث جو پہلے ہم نے پڑھی کہ کوئی شخص کسی پر کفر کا الزام لگاتا ہے تو یہ لوٹ آتا ہے یہ الزام، اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن حجر نے اس حدیث کی تشریح میں علماء کے متعدد بہت سارے اقوال نقل کیا، اقوالاً کثیرہ فی المراد من قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کیا مراد ہے، بہت سے اقوال نقل کیے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اقوال نقل کرنے کے بعد وہ ارجح من الجمیع، ان تمام اقوال میں سب سے راجح قول یہ ہے کہ جو شخص اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ اسلام کے کا دعوے دار ہے، لمن یعرف منہ الاسلام، جس کے بارے میں اسلام جانا جاتا ہے، یعنی آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، ہم اس کے بارے میں اسلام کی پہچان رکھتے ہیں، ہاں ولم یقم لہ شبہۃ فی زعمہ انہ کافر، اور خود اس کے اپنے گمان میں کوئی ایسا شبہ اس کے دل و دماغ میں نہیں ہے جس سے وہ یہ محسوس کرے کہ وہ کافر ہے، یعنی کافر ہونے کا کوئی شبہ اس کے یہاں پایا نہیں جاتا، وہ مسلمان ہے اور مسلمان سمجھا جا رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي تَقْرُرُ، تو ایسے مسلمان کو اگر کوئی شخص کفر کا الزام دیتا ہے تو اس الزام کی وجہ سے اس کی تکفیر کی جائے گی جیسا کہ اس کا بیان آ رہا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ حدیث کا معنی یہ ہوا کہ فقط رجع علیہ تکفیرہ، کہ اس آدمی کی طرف اس کی تکفیر پلٹ آئے گی۔ تکفیر یعنی کافر قرار دینا، ایک آدمی ایک مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہے یا الزام لگا رہا ہے، تو یہ کافر کہنا خود اپنے آپ کے لیے ہو جائے گا۔ کیسے؟ آگے کہہ رہے ہیں فالراجع التکفیر للکفر، شیخ نے کہا، علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ تکفیر پلٹ رہی ہے، کفر نہیں، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں یا کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہے تو اس کا یہ کافر کہنا سامنے والے کے لیے نہیں ہوگا، خود اپنے لیے ہوگا، یعنی وہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں فَكَأَنَّهُ كَفَّرَ نَفْسَهُ لِكَوْنِهِ كَفَّرَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ، بڑی پیاری تشریح کی انہوں نے، گویا کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو کافر قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس شخص کو کافر کہہ رہا ہے جو اسی کے جیسا ہے، دین میں، مذہب میں جو اس کے مماثل ہے، عمل میں کچھ درجات کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کے جیسا مسلمان ہے اگر اسی کو کافر کہہ رہا ہے تو گویا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، کیونکہ میں جیسا ہوں اپنے آپ کے جیسے آدمی کو کافر کہہ رہا ہوں تو گویا اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہوں۔ اور یہاں اس جملے کو علامہ ابن حجر کا جملہ یہاں فتح الباری سے ختم ہوا، میں اس جملے کو تھوڑا سا اور وسیع کر دوں، جو بعض علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ ویسے مسلمان ہیں جس کو وہ کافر کہہ رہا ہے، سب کو کافر کہہ رہا ہے۔
اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہے اور دنیا میں جتنے مسلمان حال ماضی میں ایسے ہیں جن کا ایمان و عقیدہ اس شخص کی طرح ہے جس شخص کو یہ کافر قرار دے رہا ہے، تو یہ حکم ان سب کے لیے لوٹے گا، پلٹے گا. مطلب وہ کہہ رہا ہے، وہ ہو نہیں جائیں گے اس کی وجہ سے، سب کو کے لیے حکم لگا رہا ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک آدمی کے لیے چھوٹی بات نہیں ہے، تو بہت سارے مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی. آگے کہتے ہیں شیخ نے ایک دوسری تشریح کہ بعض علماء نے کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کو ان مکفرات میں سے شمار کیا ہے، کافر قرار دینے والی چیزوں میں شامل کیا ہے جو کہ ایمان کی نقیض ہیں، ایمان کی ضد ہیں. یعنی اگر ایک آدمی کسی مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے تو مسلمان کو کافر کہنے سے اس کا خود کا ایمان ٹوٹ جائے گا اور ایمان سے باہر ہو جائے گا. یہ شیخ کہہ رہے ہیں، علامہ ابن حجر کے شیخ نورستانی کے بعض علماء نے یہ کہا ہے. کیوں؟ وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّحْذِيرِ الشَّدِيدِ، یہ اس وجہ سے کہ اس سلسلے میں بڑی سخت قسم کی ممانعت اور ڈراوا وارد ہوا ہے قرآن و حدیث میں. حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے جیسا کہ ان احادیث میں گزرا، اور بھی روایتیں اور دلیلیں موجود ہیں. چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں فَالْوَاجِبُ فِي هَذَا الْبَابِ، چنانچہ اس باب میں واجب ہے الحذر الشدید فی التسرع فی التکفیر، کہ تکفیر کسی کو کافر قرار دینے کے سلسلے میں جلد بازی سے انتہائی شدید طور پر اجتناب کیا جائے، بچا جائے، شدت سے بچا جائے. کسی مسلمان کو کافر قرار دینے سے شدت سے بچا جائے. آگے ہمارے اسلاف کے کچھ اقوال آئیں گے، اس سلسلے میں آپ پڑھیں گے تو حیرت ہوگی. حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے 99 شبہات پائے جائیں کہ یہ کافر ہو سکتا ہے، لیکن ایک گمان اور ثبوت ایسا پایا جائے کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے، تو اس شخص کو میں کافر کہنے سے گریز کروں گا. اس قسم کا اس معنی کا قول اور ایسے اور بھی بہت سے اقوال آپ کو آگے ملیں گے. تو کہا کہ کسی مسلمان کو پر کفر کا الزام لگانے یا کفر کا فتویٰ دینے کے سلسلے میں جلد بازی سے بڑا شدید احتیاط برتنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور اس سلسلے میں بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے اہل سنت والجماعت کا اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے، قرآن و حدیث کو ماننے والے اللہ کے رسول اور صحابہ سے لے کر آج تک جو اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کہلاتے ہیں. یہ دونوں نام ہیں، اہل السنہ والجماعہ، سنت کو ماننے والے یعنی قرآن و حدیث کو، الجماعہ صحابہ کے طریقے کو، جماعت کو ماننے والے، ان کے طریقے پر جو ہے، منہج پر جو ہے، اس منہج کو جب آپ اختیار کریں گے تو یہ احتیاط آپ کے یہاں رہے گا. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ کفر تکفیر کے باب میں یہ بہت بعض لوگ اس میں بڑی شدید غلطی کرتے ہیں. آپ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کی شرح العقیدۃ الطحاویہ، علامہ ابن ابی العز الحنفی، اس میں اس بحث کو پڑھیے، بڑی شاندار بحث کی ہے انہوں نے. وہ ان کی عبارت ہے امام طحاوی کی، ولا نکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب ما لم یستحل. بڑا پیارا جملہ اور آگے تشریح کہ ہم کسی اہل قبلہ میں سے، اب اہل قبلہ سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو رخ کر لے ہوئے اور قرآن حدیث کا انکار کریں. اس کی تشریح انہوں نے اپنے مقام پر کی ہے کہ جو اہل قبلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لائے ہوئی تعلیمات کا اعتراف کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے. تو اہل قبلہ میں سے کوئی شخص اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، خاص طور سے کبیرہ گناہ، اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ہم کسی انسان کو کافر قرار نہیں دیتے ما لم یستحل لہ، جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھے، گناہ کو حلال نہ سمجھے. غور کیجئے جملہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے حلال ہونے کا عقیدہ. مثال کے طور پہ سود کھانا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. ایک آدمی سود کھا رہا ہے، ایک آدمی زنا کا ارتکاب کر بیٹھا، مسلمان ہے، تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں آگے کے باب میں آئے گی، شاید ہم آئندہ ہفتہ پہنچیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری مسلم میں فرمان ہے، وارد ہے کہ لا یزنی زانی حینا یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. حالت زنا حالت ایمان نہیں ہے، حالت کفر ہے.
ہاں ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، اور سارق یعنی چور جب چوری کرتا ہے تو چوری کرتے ہوئے وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی حالت سرقہ چوری کی حالت ایمان کی حالت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہے ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اب یہ 3 جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین تبع تابعین تمام محدثین ائمہ اربعہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر اسلام سے خارج ہو جاتا تو چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں رہتی، مرتد کی سزا بتائی گئی ہے نا۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل کر دینا۔ بہت اچھی طرح دماغ میں رکھیے یہ آج ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان 2 کتاب پڑھنے والے گوگلی مسلمان ہمارے ہاں جو فتویٰ دیتے ہیں چلتے پھرتے، مسلمانوں کو دھڑلے سے کافر کہتے ہیں، اور میں نے پچھلے ہفتے بتایا کہ بڑے بڑے علماء اور حکام تک کو کہہ دیتے ہیں، قتل کرنے کا فرمان جاری کر دیتے ہیں۔ اور بعض نوجوانوں نے مسلم ممالک میں یہی دھینگا مستی اور فساد مچا رکھا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر شدت پسندی دہشت پسندی کا الزام لگ جاتا ہے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ فلاں آدمی کافر ہو گیا، اس کو گولی مار دو، گولی مار دیا۔ کچھ لوگوں نے، کچھ تنظیموں نے، یہ تحریکی پوری دنیا میں اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح کے اثرات پائے جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہمارے عرب علماء اور بہت سارے حکام کو لوگ بلا دریغ فتویٰ دے دیتے ہیں، حقائق کو جانے بغیر، تفصیلات سے واقفیت کے بغیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت اسلامیہ نے، قرآن نے چور کے ہاتھ کے کاٹنے کے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما ہے نا قرآن میں۔ اب مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل کر دینا۔ اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا۔ اگر چوری کرنے سے جو گناہ کبیرہ ہے ایک آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا تو اس کی سزا اسلام سے خارج ہو جانے کی بنیاد پر مرتد کی سزا ہوتی ہے، لیکن یہ سزا نہیں ہے، یہ اس بات کی چیختی چلاتی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے باوجود وہ آدمی مسلمان ہے، گناہ کی وجہ سے اس کے ایمان کا درجہ کم ہوا۔ آپ نے کتنی مرتبہ حدیث سنی ہے کہ جہنم سے وہ شخص بھی نکالا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم۔ تو اس سے معلوم یہ بھی پڑا کہ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ ہمارے یہاں مرجیہ کے قول کے موافق جو احناف کا قول مشہور ہے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ قرآن حدیث سے بالکل صراحتاً مخالف ہے، پورے اہل سنت والجماعت کے تمام مجموعے صحابہ تابعین کے خلاف ہے۔ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، ایمان میں عمل شامل ہے، یہ ہم نے شروع میں پڑھا ہے۔ تو ایمان کی کمی بیشی ہوتی ہے، گناہ کے ارتکاب سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، لیکن گناہ کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا جب تک کہ عقیدتاً اس کو حلال نہ سمجھے۔ اب ایک آدمی سود کھا رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، انتہائی سنگین، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، اس کی وعیدیں سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ روایت جس پر بعض لوگوں نے کلام کیا، لیکن کچھ علماء نے کہا کہ مقبول درجے کو پہنچتی ہے کہ 70 درجات ہے سود کھانے کے، اس میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کتنا گھناؤنا جرم ہوا۔ قرآن نے کہا کہ جو اب بھی سود لینا دینا نہیں چھوڑتا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن سود کھانے والے کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سود کو میں حرام نہیں مانتا، حلال مانتا ہوں، عقیدے میں کہ قرآن میں ہے سود حرام ہے، میں نہیں مانتا، حدیث میں ہے کہ سود کا لینا دینا لعنتی کام ہے، حرام کام ہے، میں نہیں مانتا، اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو وہ قرآن حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ اور بعض حالات میں انکار کی بھی وجہ دیکھی جائے گی، فوراً کافر نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی نے انکار کیا تو ہم فوراً کہہ دیں کافر ہو جائے گا؟ صحابہ کرام کے سامنے جن لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کو کافر نہیں کیا کہا صحابہ نے، باغی کہا، باغی۔ اس میں 2 قسم کے لوگ تھے، زکوٰۃ نہ دینے کا دعویٰ کرنے والے 2 قسم کے تھے۔ ایک وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، سورہ توبہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے۔ ہاں، تو اللہ کے رسول کو واحد کے صیغے سے اللہ نے خطاب کیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ صرف رسول کے لیے خاص ہے۔ اب آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو اب خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، اب اپنے اپنے طور سے دے سکتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا تھا۔
ایک طبقہ وہ تھا جس نے فرضیت زکوٰۃ کا کو نہیں مانا. دونوں طبقوں کو صحابہ کرام نے پہلے مرحلے میں کافر نہیں کہا. پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے افراد جو جاتے تھے پہلے ان کو سمجھاتے تھے, دلائل دیتے تھے. تو پہلے سمجھایا جائے گا, یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص کفر کا عمل یا قول اختیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کہا جائے گا. جو اس کی شروط کا پایا جانا اور موانع کا عدم نہ ہونا کافر قرار دینے کے لیے کہا گیا, جو ایک پہلے گزشتہ اس میں گزرا ہے, آگے بھی تفصیل آئے گی. تو ان چیزوں کے ساتھ کافر قرار دیا جا سکتا ہے. صرف کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوگا. تو اس میں بچنے کا طریقہ ہے اہل سنت والجماعت کا منہج اور طریقہ. یہی میں نے جو یہ تفصیل آ گئی بیچ میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا, اہل الحدیث اور محدثین کا جو طریقہ ہے اس سلسلے میں, اس سے ہٹ کر کچھ گمراہ فرقے اور بدعتی فرقے ہیں جیسے خارجی, معتزلی, ان کے ساتھ میں شیعہ اور روافظ بھی ہیں. اسی کے ساتھ ان کے بالکل ضد میں ہیں مرجیہ, اور مرجیہ میں بھی کئی طبقات اور الگ الگ گروہ ہیں. اس تفصیل میں ہم نہ جاتے ہوئے صرف یہ کہیں کہ خوارج کا کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا, کافر ہو گیا. اور اسی بنیاد پر انہوں نے صحابہ کرام کو بھی نعوذ باللہ کافر کہا. جیسے آج ہمارے یہاں کچھ تحریکی مسلمان بڑے بڑے علماء اور مسلمانوں کو, میں نے اس سے پہلے اخوانیت پر گفتگو کرتے ہوئے بیان کیا تھا, سید قطب صاحب, اللہ انہیں معاف کرے, فی ظلال القرآن ان کی کتاب ہے اور ان کی اور کتابیں ہیں. ان کتابوں سے عرب علماء نے جو عبارتیں پیش کی ہیں, اور وہ کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, موجود ہیں, آپ اس میں پڑھیں گے تو یہ کہیں گے کہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں آج پائے جاتے ہیں سب کافر ہیں, منافق ہیں. اگرچہ اذانوں میں وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. ایک صاحب نے آ کے ان کے ایک شاگرد سے پوچھا, جو اخوان المسلمین کے ایک عہدیدار تھے شیخ اشماوی سے, کہ اگر یہ کافر ہیں تو ان کا ذبیحہ کھایا جائے کہ نہیں کھایا جائے. تو کہا چلیے سید صاحب تو زندہ ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو ان سے جب جا کر پوچھا تو کہا ٹھیک ہے, ان کو اہل کتاب کے زمرے میں رکھ کر ان کا ذبیحہ کھا لو. یعنی مسلمان تو نہیں ہیں وہ, لیکن اسلام نے اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے, تو ان کو اہل کتاب کی طرح سمجھ کر ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو. پورا سماج اور پوری دنیا کو جاہلیت کا دور بتایا, ساروں کو کافر کرا, پوری دنیا کو کافر قرار دیا, سوائے اس کے جو ان کی فکر کا حامل ہو, بس وہی مسلمان ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جس گروہ پہ ہمارے یہاں پابندی لگی وہ آج جماعت اسلامی والوں کو بھی مرتد کہتے ہیں, انہی کی پیداوار ہے. بولتے ہیں کہ ان کی نافرمان اولاد, اور ایسی نافرمان اولاد کے کافر ہونے کا فتویٰ دے رہی ہے. چلتے پھرتے آج بھی اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, بحث کرتے ہیں. یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے, یہ جو میں نقل کر رہا ہوں یہ اس کی نزاکت, خطرناکی, اور ہمارے درمیان یہ چیز پایا جانا. اب ایک آدمی اگر آپ کو ہم کو کافر مانتا ہے تو ہمارے ساتھ محبت کرے گا یا نفرت کرے گا؟ اور یہی یہ سکھاتے ہیں, نفرت کرو. یہ جو ہم عالم اسلام میں خبریں پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو بم دھماکے کر دیے یا فلاں قتل کر دیا, ایک مسلمان عورت کے ساتھ ایسی حرکت کی اور ویسی کی, تو وہ ان کو مسلمان سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. ہمارے یہاں جو لوگ کفر کے فتوے دیتے ہیں, اور یہ اہل بدعت کی ایک پہچان بتائی ہے علماء نے, بحث میں بحث آتی جا رہی ہے, آگے میں بڑھ نہیں پا رہا ہوں. ضمناً ایک بحث یہ بھی ہے, بعض علماء نے لکھا, یہ علامہ ابن ابی العز حنفی نے بھی لکھا, کہ اہل بدعت کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں, اور اہل سنت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اہل بدعت کو بھی کافر کہنے میں احتیاط برتتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, بدعتی اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں دھڑالے سے, جس نے یہ کیا کافر, جس نے وہ کہا کافر. ہمارے یہاں بھی موجود ہے, بریلوی حضرات سب کو کافر کہہ رہے ہیں, وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں, وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. خیر, تو یہ دو افراط و تفرید کے دو موقف ہیں. ایک طرف گناہ کا ارتکاب کرنے پر اسلام سے خارج کر دیا, یہ خارجی بھی ہے, معتزلی ہے, ان کے یہاں تھوڑا سا لفظی اختلاف ہے. خوارج جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی اسلام سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے,
معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام سے تو وہ نکل جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا، کفر میں داخل نہیں ہوتا. المنزلۃ بین المنزلتین، دونوں منزلوں اور جگہوں کے بیچ میں ایک تیسری جگہ پہ رہتا ہے. لیکن دونوں یہ مانتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ارتکاب کرنے والا گناہ کبیرہ سے توبہ کیے بغیر مر گیا، اس گناہ سے توبہ کیے بغیر، تو ہمیشہ کفار و مشرکین کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ معتزلہ، خوارج. اور انہی سے ملتے جلتے کچھ تفصیلات کے ساتھ شیعہ بھی ہیں. اور ان گروہوں کے یہاں آپ پائیں گے کہ مسلمانوں کو کھیپ کے کھیپ، لاٹ کے لاٹ مسلمانوں کو جو ہے کافر کہتے ہیں یہ لوگ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ خوارج، روافض سب سے زیادہ کافر قرار دیتے ہیں. صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں. اب روافض کے یہاں اہل بیت کے علاوہ 4-5 صحابہ کرام، اور کچھ لوگوں نے تھوڑا تعداد بڑھائی تو 8-9 پکڑ لیجئے، 5-7 صحابہ کرام کے علاوہ سب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اور ہمارے ہاں آج کل ان کی تائید کرنے والے کچھ لوگ پیدا ہو گئے، سلمان حسینی، مرزا صاحب، فلاں صاحب، اور ہمارا نوجوان جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے کہ ارے ان کے تو اتنے لائک کرنے والے، اتنے فالوورز، اتنے دیکھنے والے ہیں، اتنے لاکھ ہیں. قرآن حدیث کی، میں نے اس سے پہلے بار بار کہا، قرآن حدیث کی دین صحیح کی جو مخالفت کرے گا، پورے عالم کفر کی طرف سے اس کو بڑھاوا دیا جائے گا، مدد دی جائے گی. اس کے لائک اور فالو کرنے والے لوگوں کی تعداد لوگوں کے سامنے زیادہ کر کے دکھائی جاتی ہے، کیونکہ نوجوان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ زہر پھیلا رہا ہے. ہاں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اتنی بھیڑ ہے تو مطلب صحیح ہے. یہ معیار بن گیا ہے. اور یہ نفسیات اچھی طرح لوگ جانتے ہیں کہ کون سی چمک دمک لوگوں کو دکھاؤ تو آتے ہیں. لوگوں کے یہاں شعور تھوڑی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو صحیح کو قبول کرو اور غلط کو رد کر دو. بہرحال یہ خارجیوں کا، معتزلیوں کا یہ جملہ ہے کہ اگر ایک آدمی کتنا بڑا بھی مسلمان ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، اسلام سے خارج. اس کے بالکل الٹ مرجیہ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ لا یضر مع الایمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعت. یہ ان کا جملہ ہے کہ ایمان اگر آپ کے اندر ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے دی، دونوں کی شہادتیں دی، تو اب آپ کوئی بھی گناہ کر لیں کوئی نقصان نہیں. آپ کا ایمان ابو بکر صدیق کا اور حضرت جبرائیل کا ایمان سب ایک جیسا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں. اور اگر آپ کافر ہیں، کوئی کافر ہے تو کتنی بھی اچھی نیکی کر لے، بڑائی کر لے، اس کفر کے ساتھ اس کی کوئی نیکی فائدہ مند نہیں ہے. یہ ان کا قول ہے. مرجیہ نے قرآن حدیث کی وہ دلیلیں لی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے وعدے کیے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، تو ان کے لیے ایسے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کو یہ نعمتیں ملے گی، یہ انعام ملے گا. تو جن حدیثوں اور آیتوں میں وعدے ہیں، مرجیہ نے بولے لیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے، تو اب ایک شخص نے شہادتین کلمہ پڑھ لیا، بعض اب اس کے لیے یہ بشارت ہے. اس کے بالکل الٹ خوارج اور معتزلہ نے کیا کہا کہ قرآن حدیث میں جو وعیدیں ہیں، جو دھمکیاں ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے گناہ کیا، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور مخالفت کی، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. انہوں نے ان حدیثوں اور آیتوں کو لے لیا. ان لوگوں نے، خوارج اور معتزلہ نے، وعید اور دھمکی والی دلیلوں کو لیا، وعدے والی حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیا. اور مرجیہ نے وعدے والی حدیثوں آیتوں کو لیا، وعید والی حدیثوں آیتوں کو چھوڑ دیا. اہل سنت والجماعت، اہل حق دونوں کو لیتے ہیں اور دونوں کے بیچ سے چلتے ہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، جس کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی جب آپ اس کی شرطیں اور موانع کی تفصیل کو جانیں گے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں حق پر اور صحیح راستے پر گامزن رہیں، ہم انحراف کا شکار نہ ہوں، تو اہل السنہ والجماعہ کا جو منہج ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے. دلائل کے اعتبار سے یہ منہج انتہائی مضبوط ہے، انتہائی زبردست ہے. چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ نے اس معاملے میں، یعنی کسی انسان کو کافر قرار دینے کے سلسلے میں یا کفر کا فتویٰ دینے کے سلسلے میں کچھ ضوابط
بیان کیے ہیں، متعین کیے ہیں، یہ ضوابط اپنے دماغ کی اپج کے طور پر نہیں بنائے کہ اپنے دماغ سے نکال کر اصول بنا لیے، بلکہ یہ ضوابط شریعت کے نصوص، قرآن اور حدیث کے نصوص سے مستنبط ہیں، نکالے گئے ہیں۔ ان باتوں کی مضبوط ترین دلیلیں ہیں وہی، اور وہ دلیلیں کیا ہے اب اسے آگے بیان کر رہے ہیں، اس کی تفصیل۔ اولاً سب سے پہلے اس ضمن میں ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ الفرق بین تکفیر المعین و تکفیر المطلق۔ اہل سنت والجماعت نے یہ خاص بات کہی کہ آپ پہلے یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ کسی خاص آدمی کو کافر قرار دینا، اس کو تکفیر معین کہہ رہے ہیں، اور مطلق طور پر، عمومی طور پر کسی کو کافر کہنا کہ جس نے ایسا کیا وہ کافر، کسی خاص آدمی کا نام نہیں لے رہے، کسی شخص کی تعیین نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، تو ان دونوں میں فرق کیا جائے۔ اب ان دونوں کا مطلب آگے خود کتاب میں بتایا کہ التکفیر عند اہل سنت علی نوعین، کفر کافر قرار دینا اہل سنت کے یہاں دو قسموں پر ہے۔ ایک ہے تکفیر معین، کسی خاص اور متعین آدمی کو کافر کہنا، ہاں، وہ تکفیر المطلق، اور مطلق تکفیر، مطلقاً کسی کو مطلقاً تکفیر کرنا، تشریح آگے آ رہی ہے۔ رہا تکفیر معین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فہو وصف شخص ما لعمل قام به او قول قالہ بانہ کافر، کہ کسی شخص کو، کسی بھی ایک شخص کو جو متعین شخص ہے، ایک آدمی کو کسی ایسے عمل کی وجہ سے جو اس نے کیا، کسی عمل کا ارتکاب کیا یا کوئی بات کہی، اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ یہ آدمی کافر ہے، یہ معین آدمی کی تکفیر ہوئی۔ ہاں، وَهَذَا لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشُرُوط، یہ چیز جائز نہیں ہے مگر کچھ شرطوں کے ساتھ۔ ایسا کرنا، کسی خاص آدمی کو آپ کافر کہیں، یہ جائز نہیں ہے مگر شرطوں کے ساتھ۔ شرط بھی ہونی چاہیے وانتفاء موانع، اور کافر قرار دینے کے سلسلے میں شرعی موانع، رکاوٹیں جو ہے وہ نہ ہو۔ شرعی رکاوٹ اگر پائی گئی، کسی آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفر کا عمل کر رہا ہے، کفر کی بات بول رہا ہے، لیکن اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہے تو تب بھی آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ شروط اور موانع آگے آئے گی۔ وَسَنَذْكُرُ كُلَّ ذَلِكَ، ان میں سے ہر شرطیں اور موانع ہم آگے بیان کریں گے۔ رہا تکفیر مطلق، تکفیر معین کا معنی بتایا۔ تکفیر مطلق کیا ہے؟ فَهُوَ اطلاق الکفر علی الفعل او القول او الاعتقاد۔ بڑی غور سے سنیے، اچھے لوگ نہیں سمجھتے، صاحب کتاب نے بھی یہ بات کہی کہ اس فرق کو نہ جان کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کہ تکفیر مطلق یہ ہے کہ کفر کا اطلاق کرنا، کفر کا چسپاں کرنا کسی فعل پر یا قول پر یا کسی عقیدے پر، ہاں، اور عمومی طور پر یا مطلق طور پر اس کام کے کرنے والے پر کفر کا فتویٰ لگانا۔ ہاں، جیسے یہ کہنا کہ جس شخص نے ایسا ایسا کیا وہ کافر، تو مطلب اس فعل پر، اس کے کرنے والے پر آپ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، لیکن کسی خاص آدمی کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَقَدْ وَهَذَا النَّوْعُ قَدْ وَرَدَ فِي الشَّرْعِ اطلاقُهُ، شریعت میں اس کا اطلاق وارد ہوا ہے، قرآن اور حدیث میں بہت ملے گا آپ کو اطلاق۔ فَنُطْلِقُهُ كَمَا أَطْلَقَهُ الشَّارِعُ، تو ہم بھی اس کا اطلاق عموم کے معنی میں سمجھیے آپ لوگ، کہ ہم کسی کو مطلقاً کافر کہنا، یعنی عمومی سطح طور پر کہنا، عموم کے طور پر شریعت نے جس کو عموماً یا مطلقاً کافر کہا ہے، ہم بھی ویسے ہی کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا جائے گا من اعتقد ان اللہ لیس فوق السماء، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے وہ کافر۔ یہ مطلق بات ہو گئی ہے کہ جو شخص ایسا کہتا ہے، جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ آسمان پر نہیں ہے، عرش پر مستوی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو یہ مطلقاً بات ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص ایسا کہہ رہا ہے تو ہم بالتعین اس کو کہیں کہ یہ آدمی کافر ہے، یہ متعین تکفیر ہو گئی۔ یہ اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ کافر قرار دینے کی شرائط موجود نہ ہوں اور موانع منفی ناموجود نہ ہوں۔ تو مطلقاً کیا ہوا کہ کسی فعل، قول پر یا کسی عقیدے پر اس کے ارتکاب کرنے والے کے سلسلے میں کہا جائے کہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر۔ ہاں، اور یا کوئی یہ کہے کہ سود کا کھانے والا ملعون ہے، ایک جملہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سود کھاتا ہے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، جس پر لعنت بھیجی گئی۔
لیکن ایک آدمی سودی لین دین کر رہا ہے، اب ہم کہیں کہ یہ آدمی سود لے رہا ہے، سود دے رہا ہے اس لیے ملعون ہے، یہ جائز نہیں ہے، شرائط کے ساتھ جائز ہوگا۔ تو ایک آدمی سود کھاتا ہے وہ ملعون ہے، یہ مطلق بات ہوئی، اور ایک آدمی کو متعین کر کے آپ کہہ رہے ہیں یہ تکفیر المعین ہوئی، دونوں میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے شراب کا پینے والا، شراب خور ملعون ہے، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا أَطْلَقَهُ الشَّارِعُ، اس طریقے کا اور دوسرے اقوال جس کو شارع نے مطلق رکھا ہے، عام رکھا ہے۔ وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ، اسی قبیل سے، اسی قسم میں سے وہ بات بھی ہے جسے علماء ائمہ نے اہل بدعت کی تکفیر کے طور پر جملے استعمال کیے، یعنی ہمارے پرانے ائمہ کرام نے، محدثین نے جو کہا ہے کہ جو شخص جہمیہ میں سے ہے یا جہمیہ اور فلانے یہ کافر ہیں، تو یہ جو جہمیہ کا لفظ کہا گیا کہ جہمیہ کافر ہیں یا معتزلہ کافر ہیں یا فلاں کافر ہیں، اگر اس قسم کا کوئی جملہ بولا گیا تو یہ بالتعیین نہیں ہے۔ معتزلہ اور جہمیہ کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے اختیار کرنے والے کافر ہوں گے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء سلف نے بعض بدعتی فرقوں کو، جیسے قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، قدریہ، جہمیہ اور ان جیسے لوگوں کو جو مطلقاً کافر کہا ہے تو وہ بھی اسی قبیل سے ہے، کسی خاص کی تعیین نہیں کی گئی اس میں۔ ہاں، فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِالْعُمُومِ أَوْ بِالْفِعْلِ، تو یہ جو حکم ہے ایسی صورت میں جب ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کہتا ہے وہ کافر، تو ایسی صورت میں کفر کا یہ حکم عموم کے ساتھ جڑا ہوگا یا فعل کے ساتھ جڑا ہوگا، کسی معین شخص کے ساتھ نہیں جڑے گا۔ جب ہم نے کہا کہ جو قدریہ ہیں وہ کافر ہیں، جو شراب کا پینے والا ہے وہ ملعون ہے، تو شراب کے پینے والے کی صفت لعنت کی مستحق بناتی ہے آدمی کو، لیکن کوئی خاص آدمی جو شراب پینے والا ہے اس کو ہم لعنتی نہیں کہہ رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ہاں، فلا یحکم بکفرہ الا بتحقق شروط وانتفاء موانع، لیکن معین شخص کا معاملہ پھر انہوں نے جوڑایا کہ کسی آدمی کے متعین شخص کے کافر ہونے کا حکم فیصلہ نہیں کیا جا سکتا مگر اسی وقت جب اس کے کافر ہونے کی شرطیں پائی جائے اور منع کرنے والی چیزیں ناموجود ہوں۔ چنانچہ فلا یبادر المعین بالتکفیر، تو کہہ رہے ہیں تکفیر کے ساتھ کسی معین آدمی کے سلسلے میں جلد بازی نہیں کی جائے گی، حتی تورد لہ الحجج، یہاں تک کہ اس کے سامنے دلیلیں پیش کر دی جائیں۔ ایک آدمی اگر کفر والا کام کر رہا ہے، کفر والی بات بول رہا ہے، تو ضروری ہے کہ پہلے اس کے سامنے آپ حجتیں، دلیلیں پیش کریں۔ وَتَقُومُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، اب جب اس پر حجت قائم ہو جائے اس بات پر کہ یہ اعمال عبادت ہیں اور ان عبادت کے کاموں کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، ایک آدمی کوئی شرکیہ عمل کر رہا ہے تو پہلے آپ جا کر اس کو ڈائریکٹ کافر نہیں بولیں، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو جا کے پہلے سمجھائیں کہ یہ جو آپ قبر پہ سجدہ کرتے ہو، ہاں، قبر کا طواف کرتے ہو، اس کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہو، ہاں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ ساری چیزیں شرک اکبر سے ہیں، اس کی یہ دلیل ہے قرآن سے، حدیث سے۔ جب آپ نے صحیح ڈھنگ سے سمجھا دیا، دلیل اور حجت قائم کر دی، ہاں، فَإِنْ أَسَرَّ، اب دلیل اور حجت قائم ہو جانے کے بعد، مسئلہ صاف ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ اسلام کے خلاف والے عمل پر قائم رہے، برقرار رہے، اصرار کرے، تو اس وقت اس پر مشرک ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ ساری چیزیں، ابھی وہ شرائط اور موانع والی بات آگے آئے گی، لیکن یہاں پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر کر بھی رہا ہے تو پہلے آپ جا کے اس کو سمجھائیں، دلیل قائم کریں، حجت قائم کریں، اتمام حجت کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلے ہی مرحلے میں ایک آدمی نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا، شرکیہ کام کا ارتکاب کیا، اور آپ جھٹ سے اس پر فتویٰ لگا دیں یہ کافر ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَهَذَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ التَّكْفِيرِ الْمُطْلَقِ وَبَيْنَ تَنزِيلِهِ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، یہ جو ہم فرق بتا رہے ہیں، تکفیر مطلق طور پر کسی کو کافر، لوگوں کو کافر قرار دینا، یا کسی معین شخصیت پر کفر کا حکم لگانا، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ یہ فرق ایسا ہے جس پر قرآن اور حدیث کی دلیلیں دلالت کرتی ہیں۔ اب ہمارے یہاں جوشیلے جذباتی نوجوان ہیں، یہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ اس کو مانا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا کہ جو ایسا کرے وہ کافر، بس وہ کافر ہو گیا۔
گفتگو کے درمیان ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہاں کہ اب ایک آدمی ایسا ہے تو اس نے مسلمان کو کہا کہ وہ فلاں عمل نہیں کرتا ہے، سنت سے ثابت ہے، لہذا وہ کافر ہو گیا۔ ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی، علمیت کے دعوے دار تھے، ہم ان کو بھی معذور سمجھتے ہیں کہ مسئلہ انہیں نہیں معلوم تھا، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، من کان فیہ 4 کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہوگا۔ اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی 4 خصال کا لفظ تھا، جس کے اندر ایک خصلت ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔ تو اب جب بات کرے تو جھوٹ بولے، لڑائی کرے تو گالی دے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، ہے نا یہ حدیث، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی۔ تو اب کیا آپ کوئی مسلمان نے جھوٹ بولا اور آپ جھٹ سے بولیں گے یہ منافق ہو گیا؟ اور وہی منافق جو فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، کہاں اللہ کے رسول نے کہا ہے تو ہو گیا۔ وہ صاحب یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مسلمان سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ اب صحابہ کرام میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ جمل جنگ سے بھی، تو کیا سارے صحابہ کرام کافر ہو گئے؟ تو وہ سوچنے لگے، اتنا شعور تھا ان کے اندر۔ تو پھر میں نے ان کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی اور یہ دلائل دیے، اور میں نے کہا کہ یہ جو ہم تعویل کر رہے ہیں یہ ہماری اپنے گھر کی تعویل نہیں ہے، یہ قرآن حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ جو 4 نفاق کی خصلتوں والی حدیث ہے نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ عملی نفاق ہے، عمل کا نفاق اور عقیدے کا نفاق دونوں میں فرق ہے۔ ایسے ہی عمل کا کفر اور عقیدے کا کفر دونوں میں فرق ہے، دونوں کے درجات ہیں۔ اسی لیے کفر اکبر اور کفر اصغر ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر ہے۔ یہ شرک اصغر خود حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ اور یہاں آگے بہت پیاری دلیل دے رہے ہیں، ایک دلیل دے رہے ہیں آج کے درس میں ہم یہاں اس کو مکمل کر لیں، جس کو امام بخاری نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ ان دلیلوں میں سے، بہت سی دلیلوں میں سے، کہ معین شخص کو کافر قرار دینا اور مطلق طور پر کسی کو کافر کہنا، کسی فعل صفت یا کسی کام کے کرنے والے کو کافر کہنا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، اس میں سے ایک یہ دلیل جو امام بخاری نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی کہ ان رجلا کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمہ عبداللہ، کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھا جس کا نام عبداللہ تھا، وکانا یلقب حمارا، ان کو حمار کے لقب سے پکارا جاتا تھا، وکانا یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتا تھا، ہنساتا تھا۔ اضحک ہنسانا مطلب کچھ ایسی باتیں ہنسنے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی باتیں سن کر لطف اندوز ہوتے، ہنس دیتے تھے۔ وکانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا جلدہ فی الشراب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شراب کے سلسلے میں، شراب پینے کی وجہ سے، گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کو کوڑے لگائے تھے، کوڑے مارنے کی سزا دی تھی آپ نے۔ فأتي به یوما، پھر ایک دن اسے لایا گیا، فأمر به فجلد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے بارے میں اور اس کو کوڑے مارے گئے۔ فقال رجل من القوم، تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہم لعنہ، اے اللہ اس پر لعنت کر۔ عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شراب پینے کے جرم میں پکڑ کر لائے گئے اور پہلے بھی ان کو سزا دی جا چکی تھی، پھر آپ کو پاس لایا گیا اور آپ نے پھر سے کوڑے لگانے کی سزا سنائی۔ تو ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو ملعون بنا، اس پر لعنت فرما، ما اکثر ما یؤتی بہ، یہ کتنا زیادہ لایا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، کتنا پکڑا جاتا ہے، اپنی زبان میں ہم کہیں ایک بار بار پکڑا جاتا ہے، بار بار لایا جاتا ہے، یعنی اس کو بار بار گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا لا تلعنوہ، بڑی غور سے سنیے کہ اس پر لعنت مت بھیجو۔ فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم، کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مگر یہ کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔
وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اس لیے اس پر لعنت مت بھیجو۔ جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے لعنت کرنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ شراب پی کر لائے گئے، آپ سزا سنا رہے ہیں، مطلب شراب کا پینا ثابت ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں، بڑا پیارا استدلال کیا شیخ نے، اور یہ اچھی طرح دماغ میں یہ ایک دلیل رکھ لے سمجھانے کے لیے کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پی کر لائے جانے والے شخص کے تعلق سے کہا کہ لعنت مت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول پر سے محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف فنہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لعنہ مع اصرارہ علی الشرب، کہ شراب خوری، شراب نوشی پر اصرار کرنے کے باوجود، پہلی مرتبہ نہیں تھا، صحابی کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کئی مرتبہ یہ سزا پا چکے تھے، ہاں، اصرار کرنے کے باوجود، شراب نوشی پر اصرار کرنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجنے سے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ حالانکہ ایک طرف یہ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں دوسری حدیث میں 10 لوگوں پر خود لعنت بھیجی۔ آپ نے ان کو کہا کہ یہ شراب پی کر لائے گئے، لعنت مت بھیجو، اور آپ نے خود دوسری حدیث میں فرمایا کہ 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہوئے کہا کہ جو شراب ہے وہ لعنت، اس پر لعنت، شراب کو کشید کرنے والے، آسرہا نچوڑنا معنی ہوتا ہے، یعنی کشید، شراب کو بنانے والا، اس کو کشید کرنے والے، وشاربہا شراب کو پینے والا، وساقیہا اور اس کے پلانے والے کو، پلانے والے پر، وحاملہا اس کو اٹھا کر لاد کر لانے والے، ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے، یا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کو اوپر پہنچا رہے ہیں، ہاں، والمحمولۃ الیہ اور جس کے پاس شراب اٹھا کر لے جایا جائے، وبائعہا اور اس کے بیچنے والے پر، ومبتاعہا اور اس کے خریدنے والے پر، وآکل ثمنہا اور اس کے قیمت کو کھانے والے پر، ان سب پر 10 لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ حدیث احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، طبرانی نے اوسط میں نقل کی، جس کو شیخ البانی نے صحیح و سنن ترمذی میں صحیح کہا ہے۔ تو صحیح حدیث میں آپ ہی نے شراب پینے والے، بنانے والے، لانے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، سب پر کہا کہ اللہ کی لعنت، اور یہاں شراب پینے والے معین شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس پر لعنت مت بھیجو، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہوا نا کہ آپ شراب پینے پلانے والے پر عمومی طور سے، مطلق طور سے لعنت بھیج رہے ہیں، لیکن خصوصی طور سے شراب پینے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس پر لعنت مت بھیجو۔ تو مطلب خصوصاً کسی خاص پر کو ملعون قرار دینا اور مطلقاً کسی کو ملعون قرار دینا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہوا۔ آگے کہہ رہے ہیں اس حدیث کا حوالہ دینے کے بعد، وَلَٰكِن لَعْنَ الْمُطْلَقْ لَا يَسْتَلْزِمُ لَعْنَ الْمُعَيَّنِ، کہ مطلق طور پر لعنت بھیجنا یہ معین طور پر لعنت کو مستلزم نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے تو یہ مطلق ہو گئی، لیکن کوئی خاص شراب پینے والا ہے تو اس جملے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آیا، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس خاص آدمی کو ملعون کہیں، لعنتی کہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ الذی قام بہ ما یمنع من لحوق اللعنۃ بہ، کیونکہ اس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا ہے، شراب پینا لعنتی کام ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہو جس سے لعنت کا اس پر چپکنا، لعنت کا مستحق ہونا اس کے لیے صحیح نہ ہو، یعنی یہ چیز رکاوٹ بن جائے۔ جیسے اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس لیے لعنت نہیں بھیج سکتے، اگرچہ وہ شراب پیتا ہے، سزا پا رہا ہے شراب پینے کی، پھر بھی چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اس وجہ سے اس سے لعنت نہیں لگے گی۔ وَكَذَلِكَ التَّكْفِيرُ الْمُطْلَقُ وَالْوَعِيدُ الْمُطْلَقُ، اب جیسے لعنت کا معاملہ ہے ایسے ہی کافر قرار دینا، ہاں، کسی کو کوئی اور جو قرآن حدیث میں دھمکی دی گئی ہے کہ وہ شخص جو ہے فاسق ہے، وہ بدعتی ہے، وہ ظالم ہے، یا وہ جو ہے جہنمی ہے، یہ سب کا معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ مطلق وعید جو قرآن و حدیث میں آئی ہے مطلق طور پر بیان کرنا الگ ہے اور کسی خاص آدمی کو قرار دینا الگ ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ الْوَعِيدُ الْمُطْلَقُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَشْرُوطًا بِثُبُوتِ شُرُوطٍ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعٍ، اسی وجہ سے قرآن اور حدیث میں، کتاب اور سنت میں جو وعیدیں آئی ہیں، اللہ کی دھمکیاں ہیں، وہ مطلق طور پر آئی ہیں
اور کسی مخصوص کے لیے ضروری ہے کہ اس میں شرطیں پائی جائیں اور اس میں موانع موجود نہ ہوں۔ امام ابراہیم نخعی، یہ 2-3 انہوں نے قول نقل کیے کہ حضرت ابراہیم نخعی تابعی ہیں، مشہور ہے کہ امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں، بڑی شخصیت تابعی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان سے کہا گیا کہ ما ترا فی لعن الحجاج، کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ اور ہم جانتے ہیں، مسلمان تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کو ہندوستان کی مہم پر بھیجا تھا، اس کے الگ الگ تشریحات تاریخ میں موجود ہیں، اور بھی ان کے کچھ کارنامے، لیکن یہ بڑے ظالم تھے، کئی صحابہ اور کئی تابعین کو انہوں نے شہید کیا، قتل کیا۔ اب ایسے آدمی کو جس نے بالکل اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو قتل کی سزا دی، قتل کیا، ظاہر سی بات ہے کہ ظالم تھا۔ ظالم شخص، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے پوچھا کہ حجاج پر لعنت بھیجنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ الا تسمعوا الی قولہ تعالی، حضرت ابراہیم نخعی جواب دیتے ہیں کہ تم کیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کو نہیں سنتے کہ آپ، اللہ نے فرمایا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ سنو ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ عمومی ہے، مطلق، جو بھی ظلم کرتا ہے اس پر لعنت ہے، لیکن حجاج پر لعنت ہو ہم یہ نہیں کہتے، گویا یہی ماننا ہوا۔ حجاج کا نام لے کر لعنت ہی نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظالم ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ یہ قرآن و حدیث میں مطلق حکم بہت ہے۔ دوسرا قول، وسئل الامام احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اور کہا گیا، قیل لہ، ان سے کہا گیا کہ الرجل یذکر عنده الحجاج او غیرہ فیلعنہ، کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس حجاج بن یوسف یا اس کے علاوہ کسی مسلمان کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ آدمی اس پر لعنت بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، تو آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام احمد سے پوچھا گیا کہ حجاج کا ذکر کر کے ایک آدمی کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے اور وہ آدمی حجاج بن یوسف پر لعنت بیچتا ہے یا کسی اور مسلمان پر، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، لا یعجبنی، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ لو عبر فقال، اگر وہ بیان کر رہا ہے تو یہ کہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، وہی آیت کا ٹکڑا سورہ ہود کی، کہ سنو ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔ کسی شخصیت کا نام لے کر یہ نہ کہے، جو ظالم ہے اللہ جانتا ہے کہ کون ظالم ہے اور کس نے توبہ کر لی، کس کا خاتمہ کیا ہوا، کون لعنت کا مستحق ہے، لہذا ہمیں مطلق طور پر کہنا چاہیے، ہم باطن کو، حقائق کو نہیں جانتے۔ اسی طریقے کا قول امام حسن بصری رحمہ اللہ، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ، یہ سب تابعین ہیں، امام حسن بصری، ابن سیرین، ابراہیم نخعی تابعین ہیں، ان لوگوں سے بھی اسی طرح کا قول منقول ہے۔ یہ ایک اقوال شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے امام خلال کی کتاب السنہ سے نقل کی ہے، عقیدے کی کتاب ہے جس کا نام ہے السنہ، امام خلال کی۔ چنانچہ ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، فَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ وَالرِّوَایَاتُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ التَّكْفِيرَ الْمُطْلَقَ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّكْفِيرَ الْمُعَيَّنَ، کہ یہ دلیلیں اور روایتیں یہ بتاتی ہیں، ثابت کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ مطلق تکفیر معین تکفیر کو مستلزم نہیں ہے، یعنی آپ مطلق طور پر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ جو ایسا کرے وہ کافر، جو ایسا کرے وہ لعنتی، جو ایسا کرے وہ جہنمی، یہ مطلق کہنا الگ ہے اور کسی معین شخص پر کہنا الگ ہے۔ اگر ہم مطلق طور پر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا کہ شراب پینے والا ملعون ہے تو ہر شرابی کو ہم ملعون کہنے لگے کہ تو ملعون ہے، تو ملعون ہے، یہ لازم نہیں آتا، دونوں میں فرق ہے۔ اور اسی جنس سے لعنت کا معاملہ بھی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن بحثیں بڑی پیاری ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ یہ جاری رہے گا۔ ابھی یہ ان کا یہ مبحث پورا نہیں ہوا، 2 پیراگراف باقی ہیں اور بڑی پیاری بات کہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں مزید تفصیل بیان کروں تو اس کی جو اہمیت ہے، سننے کے کافی وقت گزر جانے کے بعد اس چستی سے ہمارے سننے والے شاید نہ سن پائیں جس چستی کے ساتھ اس بحث کو سننے کا تقاضا ہے، لہٰذا اگلا درس ہم اسی پیراگراف سے شروع کریں گے درمیان میں سے، اور آگے جو اس کے بعد شرائط وغیرہ کا ذکر ہے اسے اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔